السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ امید ہے آپ سب نے پچھلا شمارہ پڑھ لیا ہوگا اور یوٹیوب پر سن اور دیکھ بھی لیا ہوگا۔ جنہوں نے نہیں سنا وہ بچوں کے الفضل کے یوٹیوب چینل پر جائیں، جہاں آپ پچھلے شمارے دیکھ اور سن بھی سکتے ہیں۔ اسی طرح اس چینل پر سب سیگمنٹس کی پلے لسٹ بھی ہے، جہاں آپ اپنی پسند سے اپنا پسندیدہ سیگمنٹ سن سکتے ہیں۔ جی بالکل، اور بچوں کے الفضل کی ویب سائٹ ہے www.alfaz.com/kids۔ بھائی آپ کو معلوم ہے اس بار کا شمارہ کس بارے میں ہے؟ جی بالکل آپ کی بچوں کے الفضل کا آج کا موضوع ہے جانوروں اور پرندوں کا خیال رکھیں۔ آج اتوار 30 نومبر 2025 ہے اور یہ الفضل کی جلد 3 ہے اور شمارہ نمبر ہے 24 یعنی 24۔ چلے چلتے ہیں کینیڈا لبینہ آپی کے پاس، جو اپنی امی جان سے پہلا صفحہ سن رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اماں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اماں بچوں کا الفضل آ گیا ہے، چلے ابا مجھے بچوں کے الفضل کا پہلا صفحہ پڑھ کر سنا دے پلیز۔ جی چلیں ٹھیک ہے، پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ 30 نومبر کو کیا ہوتا ہے؟ جی مجھے پتہ ہے، 30 نومبر کو ورلڈ پیٹس ڈے ہوتا ہے۔ جی بالکل ٹھیک، تو آج ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ ربینہ پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کون سا پیٹ پسند ہے؟ اماں مجھے تو بلی پسند ہے، آپ کو کون سا پسند ہے؟ مجھے بھی بلی پسند ہے۔ چلیں پڑھتے ہیں۔ آج کے شمارے میں بچوں کے لیے ہے گلدستہ معلومات میں پڑھیں دلچسپ حکایت اور معلومات۔ دادی جان کا آنگن میں سنیں کہانی صاحبزادہ مرزا مبارک احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کی۔ ذہنی آزمائش میں بوجھو تو جانیں، راستہ تلاش کریں اور اردو سوال۔ اس کے علاوہ نظم، لطائف، یاد کرنے کی باتیں اور بہت کچھ۔ تو سب سے پہلے آتا ہے المیہ کا خط، جو کہ قرآن کریم ہے، اور ہم اس کو اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ جی بالکل ٹھیک لبینہ، چلیں شروع کرتے ہیں۔ اللہ میاں کا خط۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون۔ ترجمہ ہے اس کا، اور زمین میں کوئی چلنے پھرنے والا جاندار نہیں اور نہ کوئی پرندہ جو اپنے 2 پروں پر اڑتا ہے، مگر یہ تمہاری ہی طرح کی امتیں ہیں۔ ہم نے کتاب میں کوئی چیز بھی نظر انداز نہیں کی، آخر وہ اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ جاندار اور پرندے بھی تمہاری طرح امتیں ہیں۔ امت کیا ہوتا ہے؟ امت کہتے ہیں نیشن کو، فالوورز کو۔ ہم نے ٹی وی اور انٹرنیٹ پہ بھی دیکھا ہے کہ پرندے اور جانور ایک فیملی اور غول بنا کے رہتے ہیں اور اڑتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہی بات بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام جانداروں کو بھی امت یعنی گروہ کی طرح کا طریق بتایا ہوا ہے، اور ان کے اپنے قوانین ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں لکھ دی ہیں، یعنی ہر ایک کے لیے اصول بیان کر دیے ہیں اور کچھ بھی نہیں چھوڑا، یعنی قرآن کریم میں سب کچھ بیان کر دیا ہے۔ سمجھ آئی آپ کو لبینہ؟ جی میری ٹیچر نے بھی بتایا تھا کہ پرندے اور بھی جانور ہوتے ہیں جو ایک گروپ بناتے ہیں، پھر اس کے اندر ہی
کھانا لیتے ہیں اور ان کو اچھا نہیں لگتا کہ کوئی ان کے ٹیریٹوری میں آئے. جی وہ اس علاقے میں اپنے کسی کو بھی برداشت نہیں کرتے. جزاک اللہ لبینہ. اس کے بعد ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے ہمارے نبی پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہمارے پیارے نبی کا نام ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جی بالکل، یعنی اس شمارے کی حدیث. چلے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے. ہمارے نبی پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پودا لگانے کا ثواب. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی مسلمان جو ایک درخت کا پودا لگائے یا کھیتی میں بیج بوئے، پھر اس میں سے پرند یا انسان یا جانور جو بھی کھاتے ہیں وہ اس کی طرف سے صدقہ ہے. تو اب اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پودا لگانا ایک صدقہ جاریہ ہے. پودا لگانے کا بھی ثواب ہے، اور جو بھی انسان، پرندے، جانور یا کیڑے اس سے کھاتے ہیں تو اس کا بھی ہمیں ثواب ملتا ہے. سمجھ آئی آپ کو لبینہ؟ جی لیکن اماں کیا انسانوں کے لیے بھی صدقہ ہوئے گا؟ اور اس لیے کہ ہم ہر کسی کو تو نہیں صدقہ دیتے. جی بیٹے، یہاں صدقے سے مراد نیکی ہے اور ثواب ہے، یعنی پودا لگانا ایک نیکی ہے اور نیکی کا ثواب ملتا ہے. جزاک اللہ اماں. اس کے بعد ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے کلام امام علیہ الصلاۃ والسلام. اور ہمارے امام ہیں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام. اور آپ مسیح موعود بھی ہیں اور مہدی موعود بھی. جی بالکل، جزاک اللہ. چلیں پھر اب ہم پڑھتے ہیں کلام امام علیہ الصلاۃ والسلام. خدا کی مخلوق اس کی ہستی کی دلیل ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اب دیکھو کہ عقلی طور پر قرآن شریف نے خدا کی ہستی پر کیا کیا عمدہ اور بے مثل دلائل دیے ہیں. جیسا کہ ایک جگہ فرماتا ہے ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، یعنی خدا وہ ہے کہ جس نے ہر ایک شے کے مناسب حال اس کو پیدائش بخشی، پھر اس شے کو اپنے کمالات مطلوبہ حاصل کرنے کے لیے راہ دکھلا دی. اب اگر اس آیت کے مفہوم پر نظر رکھ کر انسان سے لے کر تمام بحری اور بری جانوروں اور پرندوں کی بناوٹ تک دیکھا جائے تو خدا کی قدرت یاد آتی ہے کہ ہر ایک چیز کی بناوٹ اس کے مناسب حال معلوم ہوتی ہے. پڑھنے والے خود سوچ لیں کیونکہ یہ مضمون بہت وسیع ہے. چلیں سب سے پہلے ہم اس کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں. ہستی کا مطلب ہوتا ہے ذات. بحری سمندری پانی والے. بری کا مطلب ہوتا ہے زمین والے. بناوٹ یعنی ساخت یا بذاقتہ. مناسب حال جو حالت کے مطابق ہو حسب حال. یہاں بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بیان فرمایا ہے کہ کس طرح ہر انسان، جانور، پرندے کو اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق استعداد دی ہے. یعنی پرندوں کو اڑنے کے لیے پر دیے ہیں اور ہر ماحول کے مطابق مختلف جانور بنائے ہیں. اور یہ وہی بات ہے جو ابھی ہم نے اللہ میاں کے خط میں پڑھی ہے. سمجھ آئی آپ کو لبینہ؟ جی جزاک اللہ. اس کے بعد ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے پیارے حضور اید اللہ تعالیٰ کی پیاری باتیں. اور ہمارے پیارے حضور کا نام ہے حضرت مرزا مسرور احمد صاحب اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز. جی شاباش. چلے پھر پڑھتے ہیں پیارے حضور اید اللہ تعالیٰ کی پیاری باتیں. جانوروں پر بھی رحم کا سلوک فرمانے کی تلقین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کا ذکر فرماتے ہوئے حضور انور اید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب دیکھیں جانوروں سے کس طرح کے سلوک کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلقین فرماتے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو رحم کرے خواہ کسی ذبح کیے جانے والے جانور پر ہی ہو، اللہ قیامت کے دن اس کے ساتھ رحم کا سلوک فرمائے گا. جانور کو ذبح کرتے وقت بھی رحم کا تقاضا ہے کہ تیز چھری ہو، تکلیف نہ ہو اور جلدی سے پھیری جائے.
پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ معاویہ بن کرہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ، میں بھیڑ کو جب ذبح کرتا ہوں تو میں اس پر رحم کرتا ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو نے اس پر رحم کیا تو اللہ بھی تم سے رحم کا سلوک کرے گا۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ کہی۔ جانوروں کے ساتھ رحم کے سلوک کی کتنی اہمیت ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سفر میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو ایک شخص نے ایک پرندے کے گھونسلے سے انڈے اٹھا لیے، تو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ کر اس پرندے نے پھڑپھڑانا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں یعنی صحابہ رضوان اللہ علیہم سے پوچھا کہ کس نے اس پرندے کے انڈے اٹھا لیے ہیں، انڈے اٹھا کے تکلیف دی ہے؟ تو ایک شخص نے کہا، ہاں یا رسول اللہ، میں ہوں جس نے اس کا انڈا اٹھایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پرندے کے ساتھ رحم کا سلوک کرتے ہوئے اس انڈے کو واپس رکھ دو۔ پھر اسی طرح ایک اونٹنی کا قصہ آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آنکھوں میں ایسی چیز دیکھی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پر ضرورت سے زائد بوجھ لادا جاتا ہے۔ اس پر اس کے مالک کو منع کیا۔ تو جانوروں پر بھی رحم کا سلوک فرمانے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی کہ اللہ تعالیٰ پھر اس وجہ سے تم سے رحم کا سلوک فرمائے گا۔ ربینہ، آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ آج بھی کئی ممالک ہیں جہاں ابھی بھی جانوروں کے ذریعے سے سامان منتقل کیا جاتا ہے، جیسے گدھا، اونٹ، بیل، گائے وغیرہ۔ آپ نے دیکھا کہیں پر؟ ہاں جی، میں پاکستان میں دیکھا تھا۔ جی، پاکستان میں، انڈیا میں، افریقہ میں، کافی ممالک میں اس طرح سے ابھی بھی جانوروں کے ذریعے سامان منتقل کیا جاتا ہے۔ تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ حضور کے اس اقتباس کو سننے کے بعد کہ ہمیں جانوروں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ رحم کا سلوک کرنا چاہیے۔ جی بالکل، شاباش۔ اور یہ بھی بتائیں کہ جانوروں پر بوجھ کے متعلق کیا فرمایا گیا ہے؟ جانوروں پر ان کی طاقت سے زیادہ سامان نہیں رکھنا چاہیے۔ جی بالکل، جزاک اللہ۔ اب آپ مجھے بتائیں گے کہ اس کے بعد اگلا سیگمنٹ کیا ہے؟ بچوں کی نظم۔ جی، بچوں کی نظم۔ اور آج حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منظوم کلام آیا ہے، چلیں پڑھتے ہیں۔ یہ میرا خدا ہے، یہ میرا خدا ہے، میری رات دن بس یہی ایک صدا ہے کہ اس عالم کون کا ایک خدا ہے، اسی نے ہے پیدا کیا اس جہاں کو، ستاروں کو، سورج کو اور آسماں کو، سمندر کی مچھلی، ہوا کے پرندے، گھریلو چرندے، بنوں کے درندے، سبھی کو وہی رزق پہنچا رہا ہے، ہر ایک اپنے مطلب کی شے کھا رہا ہے، ہر ایک شے کو روزی وہ دیتا ہے ہر دم، خزانے کبھی اس کے ہوتے نہیں کم، وہ زندہ ہے اور زندگی بخشتا ہے، وہ قائم ہے ہر ایک کا آسرا ہے، کوئی شے نظر سے نہیں اس کے مخفی، بڑی سے بڑی ہو کہ چھوٹی سے چھوٹی، یہی رات دن اب تو میری صدا ہے، یہ میرا خدا ہے، یہ میرا خدا ہے۔ اب اس پیاری سی نظم میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے اس میں اللہ تعالیٰ سب کو رزق دیتا ہے، چاہے انسان ہو، سمندر کی مچھلی ہو، یا گھروں میں پالنے والے جانور ہوں، یا جنگل کے جانور ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کے خزانے کبھی بھی کم نہیں ہوتے۔ جزاک اللہ اماں۔ جزاک اللہ بچوں۔ تو یہ تھا بچوں کے الفاظ کا پہلا صفحہ۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں صفحہ 2 پر، جس پر آتا ہے یاد کرنے کی باتیں اور گلدستہ معلومات۔ اب ہم چلتے ہیں باجی جان کے پاس اور سیکھتے ہیں یاد کرنے کی باتیں۔ تو ٹھیک ہے، چلے ان کے پاس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باجی، آج ہم کیا یاد کریں گے؟ جی پیارے بچوں، کلاس کا وقت ہو گیا ہے اور ہم کچھ چیزیں یاد کریں گے جو کہ بچوں کے الفضل کے صفحہ نمبر 2 پر آتی ہیں، اور صفحہ نمبر 2 پر آتا ہے یاد کرنے کی باتیں۔ جی ہاں، سب سے پہلے آتا ہے بچوں کے لیے نصاب۔ ہاں جی بالکل،
اور کتاب کامیابی کی راہیں جو ہے اس میں سے حصہ ستارہ اطفال سے 8 سے 9 سال کی عمر کے بچوں کا نصاب جو ہے وہ ہمارے کورس میں جاری ہے. تو چلیے پڑھتے ہیں. تو آج کے لیے سورہ الفلق جو ہے یہ آپ کو دی گئی ہے یاد کرنے کے لیے، اور اس کا لفظی ترجمہ اور با محاورہ ترجمہ بھی جو ہے وہ آپ کو دیا گیا ہے یاد کرنے کے لیے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ کا جو ترجمہ ہے وہ ہم ایک ایک حرف میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں، ٹھیک ہے؟ بسمی کا مطلب ہے نام کے ساتھ، اللہ اللہ، الرحمن بن مانگے دینے والا، الرحیم بار بار رحم کرنے والا. سمجھ آ رہی ہے نا؟ غور سے سن رہے ہیں. اور کل کل کہتے ہیں تو کہہ دے. اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں یا میں پناہ مانگتی ہوں، بربی رب کی، الفلق صبح، صبح کے وقت کو کہتے ہیں، صبح کا جو پھاڑنے والا رب ہوتا ہے نا، صبح کے وقت طلوع کرنے والا، من سے، شرری برائی شر، ما جو. عائشہ سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو، ہے نا؟ آپ پڑھتی ہیں نا ترجمے کے ساتھ. خلق اس نے پیدا کیا، وا کا مطلب کیا ہوتا ہے عائشہ؟ اور ویری گڈ، ہاں جی. اور من کا مطلب بتائیں. من سے. ہاں جی. اور شرری، شر کہتے ہیں برائی کو یا شر کو، ٹھیک ہے؟ غاسقن اندھیرا کرنے والا، اذا جب، وقبا وہ چھا گیا، ومن شرری اور برائی یا پھر شر سے، برائی سے یا شر سے، النفاثاتی پھونکے مارنے والیاں. اور فی کا مطلب کیا ہوتا ہے عائشہ؟ میں. ویری گڈ، ہاں جی یاد ہے آپ کو، ہے. العقدی گرہیں، ومن اور سے، شرری برائی. دیکھیں 3 دفعہ آ گیا ہے نا شر کا لفظ. اب آپ کو یاد رہنا چاہیے، شر کو بھی کہتے ہیں اور شر سے مراد ہوتی ہے برائی. یاد رہے گا آپ کو؟ جی. ہاں جی. حاسدن حسد کرنے والا، اس کا معنی بھی اس لفظ کے اندر ہی چھپے ہوئے ہیں نا. اذا جب، ابھی ہم نے پڑھا تھا پہلے بھی، اذا جب، حسدا اس نے حسد کیا. اچھا جی، اب پیارے بچوں میں آپ کو با محاورہ ترجمہ جو ہے وہ پڑھ کے سنا دیتی ہوں اور آپ نے اس کو یاد بھی کرنا ہے. ترجمہ ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. تو کہہ دے کہ میں چیزوں کو پھاڑ کر نئی چیز پیدا کرنے والے رب کی پناہ مانگتا ہوں، اس کے شر سے جو اس نے پیدا کیا، اور اندھیرا کرنے والے کے شر سے جب وہ چھا چکا ہو، اور گنہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے. جی تو پیارے بچوں، اب مجھے کون بتائے گا کہ اس کے بعد یاد کرنے کی باتوں میں کیا آتا ہے؟ جی، روزمرہ کی دعائیں. ہاں جی. جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ بچوں کا الفضل چھوٹی چھوٹی دعائیں بھی یاد کرواتا ہے، اور یہ دعائیں جن بچوں کو نہیں یاد تو وہ بچوں کے الفضل کے ساتھ یہ دعائیں یاد کر رہے ہیں. جی بالکل، تو وہ ہمارے ساتھ یہ دعائیں یاد کر سکتے ہیں. تو چلیے دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے پاس کون سی دعا ہے، اور یہ دعا جو ہے وہ قرآن کریم سے ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین. اور اس کا ترجمہ ہے کہ اے ہمارے رب، ہم اس پر ایمان لے آئے جو تو نے اتارا، اور ہم نے رسول کی پیروی کی، پس ہمیں حق کی گواہی دینے والوں میں لکھ دے. اس کے بعد ایک چھوٹی سی حدیث بھی آتی ہے. جی تو پیارے بچوں، 40 اطفال سے یہ سلسلہ جاری ہے. اس کتابچے میں حضرت میر محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 احادیث جمع کی ہیں. اس وجہ سے اس کو 40 اطفال کہا جاتا ہے. 40 کہتے ہیں 40 کو. اور حدیث ہے، چلیں پڑھیں. ارحامکم 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 ارحامکم. ہاں جی، ارحامکم ارحامکم. اس کا ترجمہ ہے، چھوٹی سی ہے نا، مزے کی ہے حدیث، چھوٹی سی بالکل. تو اس کا ترجمہ ہے، تمہارے رشتہ دار آخر
تمہارے اولل ارحام ہی ہیں۔ اچھا تو فارس، کیا آپ مجھے یہ حدیث سنا سکتے ہیں؟ جی، ہاں جی سنائیے۔ ارحامکم ارحامکم۔ ہاں آپ کو تو یاد ہے یہ جو حدیث ہے نا، جو ابھی ہم نے پڑھی ہے اور سنی بھی ہے ہم نے فارس سے، یہ اس کا مطلب جو ہے کہ تمہارے رشتہ دار آخر تمہارے اولو الارحام ہی ہیں۔ تو مراد ہے کہ رشتہ داروں کو بالکل اپنا سمجھ کر ان کا خیال رکھنا چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے اور ان کو اپنا بے حد قریبی سمجھنا چاہیے۔ جو رشتہ دار ہوتے ہیں، جو ماما کی طرف سے اور بابا کی طرف سے، یعنی کہ اپنے پیرنٹس کی طرف سے جو بھی رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ہمارے رحمی اور خونی رشتہ دار ہوتے ہیں۔ اچھا جی پیارے بچوں، تو اس کے بعد سیگمنٹ ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا الہام یاد کریں۔ آج کا الہام ہے انی انرتک واخترتک، اور اس کا ترجمہ ہے میں نے تجھے روشن کیا اور چن لیا۔ یہ تذکرہ صفحہ نمبر 444 سے لیا گیا ہے، ایڈیشن 2023۔ بچوں آپ میرے پیچھے پڑھیے یہ انی انرتک واخترتک، میں نے تجھے روشن کیا اور چن لیا۔ اچھا جی، تو بچوں یہ والا چھوٹا سا الہام تھا، یہ آپ میں سے کسی کو یاد ہوا؟ انی انرتک واخترتک۔ جی شاباش۔ اور اس کے بعد قصیدہ یاد کریں۔ اور آج ہم نے کون سا شعر یاد کرنا ہے؟ 23۔ ہاں جی 23 جو ہے وہ شعر ہم نے یاد کرنا ہے، اور امید ہے کہ سب بچے قصیدہ یاد بھی کر رہے ہوں گے، اور کچھ کو پہلے سے بھی یاد ہوگا، اور جن کو پہلے سے یاد ہے ان کو چاہیے کہ وہ ترجمہ بھی یاد کریں۔ تو ہمارے پاس شعر ہے قصیدے کا، میں پڑھتی ہوں۔ عادت بلاد العربی نحو نظارۃ بعد الوجا والمحلی والخسرانی۔ جی اب میرے پیچھے پڑھیں آپ۔ عادت بلاد العربی نحو نظارۃ بعد الوجا والمحلی والخسرانی۔ ہاں جی، اس کا ترجمہ ہے ملک عرب خشک سالی، قحط اور تباہی کے بعد شاداب ہو گیا۔ تو میرے پیچھے آپ دہرا لیں ایک دفعہ یہ ترجمہ۔ ملک عرب خشک سالی، قحط اور تباہی کے بعد شاداب ہو گیا۔ جی پیارے بچوں، تو یہ تھیں آج کے شمارے سے یاد کرنے کی باتیں۔ اب اس کے بعد گلدستہ معلومات آتا ہے۔ ہاں جی ہاں، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ بچوں کا الفضل آج کون کون سے خوشنما علمی پھولوں کا گلدستہ لایا ہے۔ اور اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس حکایت آتی ہے۔ ہاں جی، اور حکایت کہتے ہیں سبق آموز کہانی کو، جس سے کچھ نصیحت ملے، جس سے کوئی سبق حاصل ہو۔ ٹھیک ہے، تو چلیے پڑھتے ہیں۔ اور یہ حکایت جو ہے پیارے بچوں، حکایات مسیح الزمان علیہ السلام سے لی گئی ہے، جس کا عنوان ہے کہ نماز کے مزے کا کسی دوسرے کو پتہ نہیں لگتا۔ اس کو غور سے آپ سنیں، اس میں بڑی مزے کی چھوٹی چھوٹی سی دلچسپ باتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لاہور میں کرکٹ کا میچ ہوا تو ہر ایک کو یہی شوق تھا کہ وہ وہاں جا کر کرکٹ کا میچ دیکھے، حالانکہ سب لوگ اس کے شوقین تو نہیں ہوا کرتے۔ بعض لوگ تاش کے شوقین ہوتے ہیں، یعنی کہ تاش کہتے ہیں کارڈز وغیرہ جو کھیلتے ہیں نا وہ، اور بعض شطرنج کے شوقین ہوتے ہیں، شطرنج چیس کو کہتے ہیں نا، چیس وہ، تو بعض فٹ بال کے شوقین ہوتے ہیں، بعض ٹینس کے شوقین ہوتے ہیں، اور بعض بیڈمنٹن کے شوقین ہوتے ہیں۔ لیکن اس وقت کرکٹ کا میچ ہوا تو سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے، اور ہر شخص یہی چاہتا تھا کہ کسی طرح وہ کرکٹ کا میچ دیکھ لے۔ اسی طرح دنیا میں
عیاشی اور دل کی رغبت کے کئی طرح کے سامان ہوتے ہیں، یعنی دل ان کی طرف جو ہے رغبت سے مراد ہے کھنچتا ہے، ان میں اٹریکشن پیدا ہوتی ہے انسان کے لیے ان چیزوں میں. مثلاً سرکس ہوتا ہے، تھیٹر ہوتا ہے اور سینما ہوتا ہے اور ناچ اور گانے ہوتے ہیں. کوئی شخص کسی چیز کا شوقین ہوتا ہے، کوئی کسی کا شوقین ہوتا ہے، لیکن جب کسی فن میں مہارت رکھنے والے آ جاتے ہیں تو سب لوگ ان کا فن دیکھنے کے لیے آ جاتے ہیں. لیکن جو چیز پہلے ہی دن ان کی رغبت کا موجب ہو اس کی طرف وہ زیادہ جاتے ہیں. اب یہ ساری باتیں حضور نے بیان کی ہیں نا، کتنی مثالیں دی ہیں کتنی. تو اس کے بعد حضور جو بیان کرنا چاہ رہے ہیں نا، اصل چیز وہ یہ ہے کہ دین کی کشش، یعنی کہ دین کی طرف جو ہے وہ کتنا کھچاؤ ہوتا ہے، کتنی انسان کی اٹریکشن ہوتی ہے. تو حضور فرماتے ہیں دین کی کشش یعنی کہ اس کی طرف جو اٹریکشن ہوتی ہے در حقیقت بہت کم ہے، کیونکہ اس کا تعلق روحانیت سے ہے. ابھی ہم نے شعر پڑھا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ روحانی پانی جو ہے اس کی جو ہے وہ کمی ہوتی ہے، اور جب وہ آ جاتا ہے تو پھر وہ ہر چیز کو بارونق کر دیتا ہے، شاداب. تو حضور فرماتے ہیں اور روحانی چاشنی رکھنے والے لوگ بہت تھوڑے ہوتے ہیں، یعنی چاشنی کہتے ہیں مٹھاس کو. تو سکھوں کے زمانے میں لوٹ مار زیادہ تھی، کسی کے پاس کوئی چیز ہوتی تو دوسرے لوگ اسے چھین لیا کرتے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ ایک مجلس میں یہ ذکر ہو رہا تھا کہ کیا کسی نے گندم کی روٹی کھائی ہے. ان دنوں لوگ زیادہ تر باجرہ، جوار اور جو کھاتے تھے، یعنی کہ روٹی جو آج تو ہمیں گندم کی روٹی ملتی ہے نا، جو سب سے مزے کی ہوتی ہے، سب سے ذائقے میں اچھی، لیکن جو گندم تھی نا وہ شاذ ہی ملتی تھی. شاذ کا مطلب ہوتا ہے کہ ریئر، بہت کم. اور اگر یہ پتہ لگ جاتا کہ کسی کے پاس گندم ہے تو سکھ اس سے چھین لیا کرتے تھے. تمام لوگوں نے کہا ہم نے تو گندم کی روٹی نہیں کھائی. صرف ایک شخص نے کہا کہ گندم کی روٹی بہت مزے کی ہوتی ہے. دوسروں نے پوچھا کیا تم نے کھائی ہے گندم کی روٹی؟ اس نے کہا میں نے کھائی تو نہیں، لیکن گندم کی روٹی ایک شخص کو کھاتے دیکھا ہے. کھانے والا چٹخارے لے لے کر کھاتا تھا، جس سے میں نے سمجھا کہ گندم کی روٹی بہت مزیدار ہوتی ہے. اب گندم کی روٹی ایک مادی چیز ہے، کھانے والا چٹخارے مارتا ہے تو دیکھنے والے کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسے اس کا مزہ آ رہا ہے. پھر اس کے چہرے کے آثار اور اتار چڑھاؤ سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ روٹی بہت مزیدار ہے. پھر بعض لوگ پلاؤ کھانے کے شوقین ہوتے ہیں، پلاؤ مل جائے تو بہت خوش ہو جاتے ہیں، لیکن روٹی سالن دیا جائے تو اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، ہے نا. لیکن اب حضور نے کتنی مثالیں دی دیکھیں. لیکن اب حضور پتہ اصل بات کی طرف آ رہے ہیں کہ لیکن نمازوں کے مزے کا کسی دوسرے کو پتہ نہیں لگتا. ہم یعنی کہ ان چیزوں کو دوسروں کو دیکھ کے بھی مزے کا اندازہ کر سکتے ہیں کوئی کتنی مزے کی ہوگی، لیکن حضور فرماتے ہیں نماز کا جو مزہ ہے وہ کسی دوسرے کو پتہ نہیں چل سکتا، کیونکہ ان کا مزہ اور لذت مخفی ہوتی ہے. مخفی کسے کہتے ہیں؟ جو پوشیدہ ہوتی ہے، چھپی ہوئی ہوتی ہے، وہ نظر نہیں آتی، یعنی چھپی ہوئی جو چیز سامنے نظر نہ آئے، ہائیڈ ہو جو. تو جن مادی چیزوں کا مزہ مخفی نہیں ہوتا وہ ہر کوئی محسوس کر لیتا ہے. سمجھ آئی آپ کو؟ جی. اور اچھا لگا؟ جی. ہاں جی. اور یہ جو تھا نا یہ خطبات محمود جلد 36 یعنی کہ 36 صفحہ 31 سے 32 تک سے لیا گیا ہے پیراگراف جو تھا. حضور نے فرمایا کہ اگر ہم کوئی چیز کھائیں تو دوسرے بندہ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اگر ہم کو اچھا لگا یا نہیں، لیکن جب ہم نماز پڑھتے ہیں دوسرے بندے کو پتہ نہیں سکتا، ہم کو بس پتہ ہے کہ ہم کیسے فیل کرتے ہیں اس کے بارے میں. ہاں جی ٹھیک ہے، آپ بہت اچھا سمجھ گئی ہیں. گلدستے کا اگلا پھول کون سا ہے؟ وہ ہے کچھ سوال اور جواب جو احمدی بچے حضور ایدہ اللہ تعالی سے پوچھتے ہیں. بالکل. ہم پڑھتے ہیں آج کا پہلا سوال جو کہ ہے ٹیکنالوجی سے متعلق. سوال ہے کہ ٹیکنالوجی کے مسلسل استعمال سے کیسے دور رہیں. آئرلینڈ سے تعلق رکھنے والی ایک ناصرہ نے سوال کیا کہ میں ٹیکنالوجی کے مسلسل استعمال سے کیسے دور رہ سکتی ہوں تاکہ یہ میری پڑھائی پر اثر انداز نہ ہو. اب یہ ایسا سوال ہے جس کی آج کل ہر بچے کو اس کا جواب چاہیے ہوگا، ہے نا. اور آپ لوگوں کا بھی دل کرتا ہوگا موبائل یوز کرنے کو، یا اس میں ٹی وی بھی ہے. تو حضور نے اس کا جواب ارشاد فرمایا کہ کون سی ٹیکنالوجیاں ہیں آج کل، کمپیوٹر، سیل فون، یہ چیزیں ہیں. تو یہ تو ویسے ہی اب آسٹریلیا اور بعض اور ملکوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک لا پاس کرنے لگے ہیں
یعنی ایک قانون بنانے لگے ہیں کہ جو 15 سال سے کم عمر کے لوگ ہیں وہ سیل فون اور انٹرنیٹ وغیرہ استعمال نہیں کریں گے، ان پر بین ہو جائے گا، اسکولوں میں بھی بین ہو جائے گا، کیونکہ ان کا جو پوٹینشیل ہے دماغی یعنی کہ کیپیبلٹی ہے یا وزڈم ہے، وہ چیزیں لوگوں میں اب کم ہو رہی ہیں، اس لیے وہ اس کو بند کر رہے ہیں۔ تو حضور انور نے تلقین فرمائی کہ ایک تو یہ ہے کہ اسکرین ٹائم تمہارا ہر روز 1 آور ہونا چاہیے، چاہے وہ ٹی وی دیکھو یا انٹرنیٹ دیکھو، اور اسکول سے جو تمہیں کام ملتا ہے وہ بھی تم انٹرنیٹ یا آئی پیڈ پر ہاتھ سے ہی کرتے ہو، تو بس 1 گھنٹے سے زیادہ اسکرین ٹائم نہیں ہونا چاہیے، اور اس میں اچھے پروگرام بھی دیکھیں اور فضول قسم کے پروگرام بالکل نہ دیکھیں جو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جب تمہیں کوئی گندی چیز نظر آئے تو استغفار پڑھ لیا کرو تو تم بچ جاؤ گی۔ انسان میں ڈٹرمینیشن ہونی چاہیے۔ ڈٹرمینیشن سے مراد ہوتی ہے کہ اس کا ارادہ پکا مصمم عزم ہونا چاہیے، کہ تمہاری ڈٹرمینیشن اگر پکا ارادہ ہوگا تو پھر تم چھوڑو گی۔ اگر ایسے ہی دل میں انسان سوچتا رہے اچھا چلو دیکھتے ہیں، چلو چھوڑ دیتے ہیں، اس طرح کرتا رہے گا تو چھوڑ نہیں سکے گا اس چیز کو۔ تو اگر تم ہر چیز کو کیجولی لوگی تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا، یعنی ہلکا پھلکا سا لے لیا، خیر ہے چلو دیکھ لیا، آج کل تھوڑا اور کم دیکھ لوں گی، ایسے نہیں، ایک دفعہ ارادہ کرو پھر اس پہ قائم رہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ سب کے لیے تھا، سب بچوں کے لیے۔ فارس آپ بتا سکتے ہیں مجھے کہ آپ کو اس جواب سے حضور کے کیا سمجھ لگی ہے؟ حضور نے فرمایا کہ اگر آپ نے ٹی وی، موبائل یا اینی ٹیکنالوجی دیکھنے جیسے گیم وغیرہ تو آپ کو صرف اونلی 1 آور یوز کرنا ہوئے گا۔ ویری گڈ۔ اور اب اگلا سوال ہے کہ بچے تہجد کی عادت کیسے اپنائیں؟ ایک شریک مجلس نے سوال کیا کہ کم عمر میں تہجد کی نماز پڑھنے کی عادت پیدا کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ تو اس پر حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے فرمایا کہ ڈٹرمینیشن، یعنی کہ پکا ارادہ، جو بھی ہم نے پڑھا نا کہ اگر آپ پکا ارادہ کریں کہ میں نے اتنے بجے اٹھنا ہے اور تہجد پڑھنی ہے تو اٹھو اور تہجد پڑھ لو۔ لیکن اگر انسان کہے کہ مجھے نیند آ رہی ہے، نہیں اٹھنا، سویا ہوا ہوں، تو پھر ٹھیک ہے، پھر اس طرح عادت نہیں بنے گی۔ اس لیے حدیث میں بھی آیا ہے کہ جلدی سو جاؤ تاکہ تم جلدی اٹھ کے تہجد اور نماز پڑھ سکو۔ تمہارے انگلش میں ایک پروورب ہے، ضرب المثل ہے، یہ ایڈیم محاورہ نہیں ہوتا جیسے اردو میں بھی ہوتے ہیں، کہ ہے کہ ارلی ٹو بیڈ اینڈ ارلی ٹو رائز میکس اے مین ہیلدی ویلدی اینڈ وائز۔ ٹھیک، تو اس کا یہی مطلب ہے نا کہ اگر آپ جلدی جائیں گے بیڈ پہ سونے کے لیے اور صبح جلدی اٹھیں گے تو آپ صحت مند بھی رہیں گے اور آپ کا دماغ جو ہے وہ زیادہ اچھا کام کرے گا، ایکٹیو ہوگا اور زیادہ فریش رہے گا۔ تو حضور انور نے اس ضرب المثل کی روشنی میں فرمایا کہ پس اگر ہیلدی ویلدی اینڈ وائز بننا ہے تو اس کے لیے پھر تہجد پڑھنا بھی ضروری ہے۔ اور یہ جو پیراگراف تھا یہ الفضل انٹرنیشنل 23 اکتوبر 2025 سے لیا گیا، یعنی 23 اکتوبر 2025 سے۔ جی تو بچوں، آج کے سوال سے جو کہ تہجد کے بارے میں تھا، آپ نے کیا سمجھا؟ مجھے سمجھ لگی کہ اگر آپ جلدی سوئیں گے تو آپ جلدی بھی اٹھیں گے اور پھر آپ تہجد بھی پڑھ سکیں گے اور آپ کا مائنڈ ہیلدی اور وائز ہوگا۔ جی تو پیارے بچوں، یہ تھا آج کا الفضل کا صفحہ نمبر 2، اور امید ہے آپ کو مزہ آیا ہوگا یہ سن کر۔ جی جزاکم اللہ تعالی، آپ نے ہمیں اتنی معلومات فراہم کی۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں صفحہ 3 پر، جہاں پر دادی جان کہانی سنا رہی ہیں۔ جی ہاں، یہ تو سب بچوں کا فیوریٹ سیگمنٹ ہے۔ چلے چلتے ہیں کینیڈا، یمنا آپ کی روم کی امی جان کے پاس۔ ٹھیک ہے، تو بھی چلتے ہیں۔ السلام علیکم امی جان۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج بچوں کی الفضل میں کون سی کہانی آئی ہے؟ جی آئے میں آپ کو سناتی ہوں۔ دادی جان کا آنگن، صاحبزادہ مرزا مبارک احمد کا بچپن۔ شام کا وقت ہے، آنگن میں ہلکی سی روشنی ہے، چائے کی خوشبو ہوا میں گھل رہی ہے۔ دادی جان اپنی کرسی پر بیٹھی ہیں، گود میں کتاب رکھی ہے۔ احمد، محمود اور گڑیا دادی کے ارد گرد بیٹھے ہیں۔ دادی جان کہتی ہیں، آج تم سب نے قرآن کلاس میں بڑا شور مچایا نا۔ استانی جی کہہ رہی تھیں کہ کوئی صف سیدھی نہیں رکھتا، کوئی رہ لگے دھکیلتا ہے۔
احمد شرمندگی سے بولا، میں نے بس تھوڑا سا آگے کیا تھا دادی جان تاکہ روشنی پڑے۔ دادی جان کتاب کے ورق پلٹتے ہوئے کہتی، یہی تو بات ہے بیٹا، کبھی کبھی ذرا سی بات سے بھی بے ادبی ہو جاتی ہے اور ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ ابھی میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کر رہی تھی تو میری نظر سے ایک واقعہ گزرا ہے۔ احمد فوراً پوچھتا ہے کہ کون سا واقعہ دادی جان؟ دادی جان بتانے لگیں، ایک مرتبہ حضرت مرزا مبارک احمد مرحوم اپنی والدہ حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس بیٹھے تھے۔ حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہا تلاوت کر رہی تھیں۔ ریل پر قرآن کریم رکھا تھا۔ مرزا مبارک احمد مرحوم نے کوئی چیز مانگی۔ حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بیٹا تلاوت کے بعد دے دوں گی۔ بس یہ سن کر بچے کی ضد جاگی۔ انہوں نے رحل کو ہلایا اور بولا، یہ چھوڑ دو، پہلے چیز دو۔ گڑیا ایک دم اچانک چونک کر بولی، اوہو، تو حضرت مسیح موعود نے دیکھ لیا؟ دادی جان نے جواب دیا، جی ریل ہوتا ہے جس کے اوپر قرآن کریم رکھتے ہیں نا اور ہم پڑھتے ہیں، وہ اس کو ہم ریل کہتے ہیں۔ دادی جان نے جواب دیا، جی بیٹی، وہ اس وقت ٹہلتے ہوئے کچھ لکھ رہے تھے، انہوں نے جب دیکھا تو ان کا چہرہ سرخ ہو گیا، یعنی کہ ناراض ہو گئے اور غصہ سا آ گیا۔ آپ جلدی سے اندر گئے اور باوجود اس کے کہ آپ بچوں کو تعلیمی معاملات میں سزا دینے کے بہت خلاف تھے، یہ برداشت نہ کر سکے اور مبارک احمد کو سخت سرزنش کی، یعنی کہ آپ کو سخت ڈانٹا اور ناراض ہوئے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ احمد بولا، مگر وہ تو ان سے بہت پیار کرتے تھے نا دادی جان۔ دادی جان نے آہستگی سے بتایا کہ بالکل پیار تو بہت کرتے تھے، مگر یہ بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے کسی سے کوئی حرکت دانستہ یا دانستہ ایسی سرزد ہو جو بے حرمتی کا موجب ہو۔ دانستہ یعنی جان بوجھ کر یا نادانستہ غلطی سے ایسی کوئی غلطی ہو جائے یا جان بوجھ کر کوئی ایسی شرارت یا ایسے غلط کام کرے کہ جس کی وجہ سے بے ادبی ہو یا ڈس رسپیکٹ ہو، اور یہ چیز قرآن کریم یا نماز یا اللہ میاں کے حوالے سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بالکل پسند نہیں تھا کہ کوئی بھی بچہ یا بڑا یہ حرکت کرے، تو اس لیے وہ ناراض ہوئے تھے۔ قرآن کریم کے ڈس رسپیکٹ وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے، ٹھیک ہے، تو قرآن مجید کی بے ادبی ہوئی ہے، اس لیے حضور ناراض ہوئے تھے۔ تو احمد نے دھیرے سے یعنی کہ آہستہ سے دادی جان سے پوچھا، اگر کبھی ہم سے بھی قرآن کریم کی کوئی بے ادبی ہو جائے تو دادی جان نے مسکرا کر کہا، تو فوراً استغفار پڑھا کرو۔ پھر محمود نے دادی جان سے کہا، میں کل استانی کو کہوں گا، یعنی ٹیچر کو کہوں گا کہ ہم ریل رکھیں گے اور ہاتھ صاف کر کے قرآن پاک پڑھیں گے۔ دادی جان نے شاباش دی، شاباش بیٹا، بالکل قرآن کریم کا احترام انتہائی ضروری ہے۔ پھر احمد بولا، دادی جان آپ کو کوئی اور واقعہ بھی یاد ہے ان کا؟ دادی جان نے جواب دیا، بالکل، میں نے آپ کو حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ کی کہانی میں سنایا تھا نا، نظم والا واقعہ، جو نا آپ کو یاد ہے نواب مبارکہ بیگم صاحبہ کون ہے؟ جی وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیٹی ہے۔ جی، گڑیا کہنے لگی، جی جی بالکل دادی جان، مجھے بھی یاد ہے وہ۔ اور محمود جو ہے تھوڑا سا ناراض ہو کے منہ بنا کر بولا، مگر میں تو بھول گیا ہوں، پلیز مجھے بھی بتا دے۔ دادی جان بولی، چلو گڑیا آپ سناؤ، اس طرح آپ کا امتحان بھی ہو جائے گا کہ آپ کو وہ واقعہ کتنا یاد ہے۔ تو پھر گڑیا بتانے لگی وہ واقعہ۔ آپ نے بتایا تھا کہ ایک مرتبہ حضرت سیدہ مبارکہ بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو عرض کیا، یعنی ان سے کہا کہ ان کے بھائی صاحبزادہ مرزا مبارک احمد ان سے ناراض ہو گئے ہیں اور کسی طرح راضی نہیں ہو رہے۔ حضور علیہ السلام جو اس وقت ایک کتاب پڑھ رہے تھے، انہیں منانے کے لیے نواب مبارکہ بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی فرمائش پر چند اشعار لکھ کر دیے، جو حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت صاحبزادہ صاحب کے سامنے پڑھ دیے، تو وہ خوش ہو گئے۔ دادی جان نے پھر بچوں سے پوچھا کہ آپ کو وہ اشعار بھی یاد ہیں؟ جی یہ مجھے بھی یاد ہے، یہ مبارک کو میں نے ستایا نہیں والے شعر ہے نا؟
हाँ जी बिल्कुल, और गुड़िया को भी याद थे। गुड़िया कहती है जी जी दादी जान, इतनी दिलचस्प नज़म थी, मैंने फ़ौरन याद कर ली, मैं आपको सुनाऊं? दादी जान मुस्कुराते हुए बोली ज़रूर सुनाई। गुड़िया लहक लहक कर यानी खुश होकर ना वो दादी जान के सामने नज़म पढ़ने लगी। मुबारक को मैंने सताया नहीं, कभी मेरे दिल में ये आया नहीं, मैं भाई को क्यों कर सता सकती हूँ, वो क्या मेरी अम्मा का जाया नहीं, इलाही खता कर दे मेरी माफ़ कि तुझ बिन तो रब्बुल बराया नहीं। दादी जान बोली शाबाश बेटा, बहुत अच्छी याद की है, दिल खुश हो गया। अहमद बोला कि मुझे भी एक वाक़या याद आ गया, मैं भी सुनाऊं? दादी जान खुशी से बोली वाह, ये तो और भी उम्दा बात है, यानी बहुत ही अच्छी बात है। मुझे बहुत खुशी है कि मेरे बच्चे बातों को ना सिर्फ गौर से सुनते हैं बल्कि अच्छी बातें याद भी रखते हैं। बताएं फिर अहमद बेटा, आपको कौन सा वाक़या याद है? तो अहमद वाक़या सुनाना शुरू करता है। एक मरतबा हज़रत नवाब मुबारक बेगम साहिबा और साहबजादा मिर्ज़ा मुबारक अहमद मरहूम कैंची से खेल रहे थे। हज़रत नवाब मुबारक बेगम साहिबा ने कैंची की नोक मिर्ज़ा मुबारक अहमद की तरफ कर रखी थी, तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने देख लिया और फरमाया कभी कोई तेज़ चीज़ कैंची, छुरी या चाकू उसके तेज़ रुख से किसी को ना पकड़ाओ, अचानक किसी को लग सकती है। और आप अलैहिस्सलाम इस बात से भी हमेशा रोकते थे कि कभी कोई ढीला पत्थर वगैरह किसी की जानब ना फेंको, किसी के लग जाए या आंख फूट जाए या सर फट जाए, उसका हमेशा ख्याल रहता था और हमेशा बच्चों को इस पर रोकते थे। और एक दफ़ा ऐसा हुआ कि हज़रत नवाब मुबारक बेगम साहिबा और मुबारक अहमद मरहूम आप अलैहिस्सलाम के पास ही पलंग पर बैठे खेल खेल में एक दूसरे को टांगे मार रहे थे। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने देखा तो फरमाया तुम दोनों खेलो मगर ख्याल रखो कि किसी को चोट ना लगे। दादी जान ने जवाब दिया जी बिल्कुल ऐसे ही था। हज़रत साहबजादा मिर्ज़ा मुबारक अहमद साहब हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के बेहद लाडले बेटे थे। आप बड़े ज़हीन और नेक सिरत थे। कुछ ऐसे नेक तबा थे कि लोग इन्हें वली वली कहकर पुकारते थे। तबीयत के हलीम थे। तबीयत के हलीम का मतलब फॉरबेयरिंग या फिर जेंटल है? जी, इसका मतलब है कि जैसे फौरी गुस्सा नहीं करते थे, एकदम एक होते ना कि गुस्सा करना शुरू कर दें। बहुत ज़्यादा हलीमी थी तबीयत में, बहुत ज़्यादा इंकसारी थी, नरम तबीयत के मालिक थे। चलें फिर आगे बढ़ते हैं। दादी जान बता रही हैं कि ज़्यादा अरसा बीमार रहे, बीमारी के अयाम में यानी बीमारी के दिनों में कड़वी दवाई भी बखुशी पी लिया करते थे। बच्चे रोते हैं ना, चीखते हैं कि हमने ये दवाई नहीं पीनी, या अपनी अम्मी अबू को तंग करते हैं तो वो तंग भी नहीं करते थे। कुरान मजीद ख़त्म कर लिया था और उर्दू लिख पढ़ सकते थे। अभी आपकी उम्र 8 साल हुई कि आप शदीद बीमार पड़ गए। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम दिन रात आपकी तीमारदारी में मसरूफ़ नज़र आते, यानी आपका ख्याल करते, आपको आके देखते, आपसे प्यार करते, आपको दुआएं देते और आपके लिए दुआएं करते और बड़े दर्द और इल्हास से आपके लिए दुआएं करते। बीमारी मुसलसल बढ़ रही थी और कामिल शिफा होने में न आती थी। बीमारी का इलाज भी पूरी तवज्जो से जारी था, दुआओं की भी कोई कमी ना थी, लेकिन खुदा की तकदीर मुबरम अटल थी। तकदीर मुबरम क्या होता है पता है आप लोगों को? नहीं। तकदीर मुबरम होता है कि जो अल्लाह ताला ने हमारी किस्मत लिख दी हुई है ना, जो भी अल्लाह मियाँ ने फ़ैसला कर लिया है वो अल्लाह मियाँ चेंज नहीं करेगा। ठीक है, इस वजह से जब हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की अल्लाह मियाँ तो सारी दुआएं कबूल करता था, लेकिन फिर भी इसमें जब हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने उनका इलाज भी किया और बहुत ज़्यादा दुआ भी की, तो फिर भी जो अल्लाह ताला को मंजूर था वही होना था। फिर आगे यही दादी जान बता रही हैं कि वही हुआ जिसका हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम आपकी पैदाइश से पहले और बाद में भी अक्सर ज़िक्र फरमाते थे कि लड़का या तो बहुत खुदा रसीदा होगा, यानी अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा अटैच्ड होगा, बहुत ज़्यादा प्यार होगा अल्लाह ताला के साथ, या बचपन में फ़ौत हो जाएगा। ये अल्लाह ताला ने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को पहले से ख़बर दी हुई थी। आखिर 16 सितंबर 1907 को हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का लख्ते जिगर यानी जिगर का टुकड़ा और अज़ीज़ बेटा, यानी बहुत ज़्यादा प्यारा हुज़ूर को था, बहुत लाडला और प्यारा बेटा था, हज़रत साहबजादा मिर्ज़ा मुबारक अहमद खुदा को प्यारा हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस वक्त इनकी उम्र सिर्फ़ 8 साल और चंद माह थी। अहमद बोला
हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम को बहुत बड़ा सदमा हुआ होगा, यानी बहुत ज़्यादा दुख हुआ होगा ना। तो दादी जान ने जवाब दिया, बच्चे की वफ़ात एक बड़ा सदमा होता है। एक हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम अपने इस अज़ीज़ और प्यारे बेटे की इस कम सीनी की वफ़ात, यानी कम उम्र में जो फोत हो गए थे, पर बहुत गमज़दा हुए। तारीख़ सिर्फ इतना बताती है कि आपने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। इसका क्या मतलब है यमुना? इसका मतलब है कि हम अल्लाह के हैं और हमने अल्लाह की तरफ ही लौट के जाना है। जी शाबाश जी। और जब कोई फोत होता है ना तो यही हुक्म है कि ये पढ़ा करें इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने भी यही पढ़ा और बैरूनी अहबाब को इस मज़मून के ख़त लिखने बैठ के कि मुबारक अहमद फोत हो गया। हमको अल्लाह की क़ज़ा पर राज़ी रहना चाहिए ना। अल्लाह ताला का जो भी अल्लाह ताला की मर्ज़ी है उस पर हम खुश हैं और राज़ी हैं, और कोई अल्लाह ताला से शिकवा नहीं है कि उसने हमारी दुआ क्यों नहीं कबूल की, या अल्लाह ताला चाहता, क्योंकि अल्लाह मियाँ तो कादिर है ना, वो अल्लाह मियाँ उनको ज़िंदा रख सकता था, लेकिन अल्लाह मियाँ की अपनी मर्ज़ी है और हमने बस अल्लाह मियाँ जो कहता है उसी पे खुश रहना होता है। तो हज़रत मसीह मौद ने ये ख़त लिखा था, दूसरे लोगों को बताया था कि मुबारक अहमद फोत हो गया और हमको अल्लाह की क़ज़ा पर राज़ी रहना चाहिए। और मुझे बाज़ इल्हामों में बताया गया था कि या ये लड़का बहुत खुदा रसीदा होगा और या बचपन में फ़ौत हो जाएगा। सो हमको इस लिहाज से खुश होना चाहिए कि खुदा का कलाम पूरा हुआ। यानी ये भी तसल्ली साथ दे रहे थे बाकी लोगों को भी कि आप लोग जो हैं परेशान नहीं होना, दुखी नहीं होना, बल्कि इस चीज़ पे खुश हों। देखिए अल्लाह मियाँ के जो प्यारे होते हैं वो अल्लाह मियाँ से ऐसा प्यार करते हैं कि जहाँ गम और दुख की बात भी आती है तो वहाँ भी खुदा ताला का शुक्र अदा करते हैं। चलें फिर दादी जान कहती हैं बच्चों को, चलें अब अंदर चलते हैं, अज़ान होने वाली है, नमाज की तैयारी करते हैं और फिर सब अंदर चले जाते हैं। और ये कहानी इस बार हमें भेजी है दुरुस्मीन अहमद साहबा ने जर्मनी से। तो ये तो थी आज की अल-फज़ल की कहानी। इंशाल्लाह देखते हैं कि सब बच्चे जब ये सुनेंगे तो उन्हें कितनी अच्छी लगेगी। जज़ाकल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह। आज की कहानी तो मुझे बहुत मजे की लगी। जी बिल्कुल, मुझे भी। भाई क्या आपको मालूम है कि जब हम पानी में हाथ डालते हैं तो उंगलियों पर झुर्रियाँ क्यों पड़ जाती हैं? ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन खाकान भाई के पास 3 या चलते जो हमें इसका जवाब बताएंगे। ठीक है तो फिर चलते हैं उनके पास। प्यारे बच्चों, आज के नए सवाल और उसके जवाब के साथ हाजिर हैं। पानी में रहने के बाद हाथों और पैरों पर झुर्रियाँ क्यों बन जाती हैं? बच्चों, आप अपने हाथ और पाँव कुछ देर के लिए पानी में डुबो कर रखें तो उन पर अजीब तरह की लकीरें नमूदार हो जाएंगी जो कुछ लोगों को बदनुमा महसूस होती हैं। ताहम साइंसदानों ने उसकी वजूहात तलाश करने की कोशिश की, जिससे मालूम हुआ कि हाथों और पैरों पर नमूदार होने वाली झुर्रियाँ दरअसल हमारी सेहत की तरफ इशारा करती हैं। हाथों और पैरों को अगर गर्म पानी में डुबोएं तो उसमें झुर्रियाँ बनने के लिए तकरीबन 3.5 मिनट लगते हैं, जबकि ठंडे पानी में 10 मिनट का वक्त लग सकता है। ताहम ज़्यादातर मुतालिया से मालूम हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट में हाथों और पैरों में ज़्यादा झुर्रियाँ नमूदार होती हैं। साइंसदानों का पहले ख्याल था कि पानी जिल्द की ऊपरी तहों से गुजरकर मामूली सूजन का बायस बनती है। ये सूजन बाद में जिल्द पर झुर्रियों का बायस बनती है। ताहम साइंसदानों को मालूम हुआ है कि हाथों और पैरों को पानी में डुबोने से खून की रवानी में नुमाया कमी आती है। खून की सप्लाई रुक जाने से, झुर्रियाँ नमूदार होने से हाथ और पैर सफ़ेद जर्द नज़र आने लगते हैं। मगर साइंसदानों का ख्याल है कि अगर आसाब इन झुर्रियों का कंट्रोल करते हैं तो उसका मतलब है कि हमारे जिस्म में आने वाली इस तब्दीली की कोई वजह भी है जिससे हमें कोई फ़ायदा होता है। ताहम अब तक ऐसी कोई ठोस वजह मौजूद नहीं जिससे मालूम हो कि इसकी बुनियादी वजह क्या है और उसका क्या फ़ायदा होता है। जिस्म के दीगर अज़ा के मुकाबले में हाथों और पैरों की ऊपरी सतह पर ज़्यादा केराटिन सेल होते हैं, इसलिए दीगर अज़ा में जिल्द में झुर्रियाँ कम या
نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں اور ہاتھوں اور پیروں میں زیادہ لکیریں یا جھریاں نمودار ہوتی ہیں۔ اگرچہ ہمارے ناخن اور بال بھی کیراٹین سے بنے ہیں، لیکن وہ نہانے کے دوران پانی جذب کرتے ہیں، اس لیے ان کی جلد سکڑنے کے بجائے نرم ہو جاتی ہے۔ تو بچوں، آپ کو آج کا سوال اور اس کا جواب کیسا لگا؟ بچوں، اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ مجھے لکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو اس کا جواب دوں گا۔ یہ مضمون بھجوایا گیا ہے نبیل احمد کاشف، جرمنی سے۔ جزاکم اللہ بھائی جان۔ مجھے میرے سوال کا جواب مل گیا ہے۔ اب الفضل کے صفحہ 4 پر ذہنی آزمائش آتی ہے۔ چلے چلتے ہیں گانا طلحہ بھائی کے پاس، جو اپنے بہن بھائیوں کو ذہنی آزمائش حل کرنے میں مدد کر رہے ہیں۔ جی چلتے ہیں ان کے پاس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی، کیا آپ ہمیں آج کے الفضل میں سے ذہنی آزمائش حل کروا دیں گے؟ جی ضرور۔ اس میں سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ سب سے پہلے اردو سوال ہے۔ تو گڈو آج کیا گیم لایا ہے؟ جی چلے پڑھتے ہیں اردو سوال۔ بچوں، میں گڈو پھر حاضر ہوں ایک اور دلچسپ کھیل کے ساتھ۔ آئیں نام، چیز اور جگہ کھیلتے ہیں۔ آج دال سے الفاظ بتائیں۔ دال سے بتائیں ایک انسان کا نام، ایک چیز کا نام، ایک جگہ کا نام، ایک پھل کا نام، ایک سبزی کا نام اور کوئی بھی ایک لفظ۔ میرے ذہن میں تو ایک جگہ کا نام آیا ہے، دمشق۔ چلیں ہمیں دیکھنے اور سننے والے بچے باقی بتا دیں گے۔ اس کے بعد ہے محاورہ بوجھیں۔ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ مجھے نظر آ رہا ہے کہ بہت سے ہاتھ ہیں اور طوطے اڑ رہے ہیں۔ جی، محاورہ بوجھیں۔ یہ محاورہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی شخص کسی حیران کن یا خوفناک صورتحال کا سامنا کرتا ہے۔ وہ حواس باختہ ہو جاتا ہے اور اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ حواس باختہ یعنی بہت حیران ہو جاتا ہے، سرپرائزڈ۔ ذرا سوچ سمجھ کر بوجھیں۔ مجھے لگتا ہے کہ الفضل کے قارئین بچے اسے ضرور بوجھ لیں گے۔ اس کے بعد راستہ تلاش کریں آیا ہے۔ بلو نے باغ میں طوطوں کی آواز سنی ہے، طوطے تلاش کرنے میں اس کی مدد کریں۔ اس کے بعد ہے بچوں کے الفضل کا سوال نامہ۔ جی، بچوں کے الفضل کا سوال نامہ۔ نمبر 1، اگر آپ ایک کھلے میدان میں نماز جنازہ ادا کر رہے ہوں اور سجدہ گاہ پر کانٹا یا پتھر پڑا ہو تو اسے نماز سے پہلے ہٹائیں گے یا نماز کے بعد؟ نمبر 2، اگر چھوٹی یا بڑی عید کے دن سورج یا چاند گرہن ہو جائے تو اس روز کتنی نمازیں پڑھی جائیں گی؟ مجھے لگتا ہے کہ 7۔ جی چلیں ہم اگلے شمارے میں اس کا جواب دیکھ لیں گے۔ سوال نمبر 3، نماز کے بڑے اجتماع میں اگر مائک بند ہو جائے تو باقی نماز کیسے مکمل کی جائے گی؟ نمبر 4، روزے کی سحری کے وقت کا سفید اور کالے دھاگے سے کیا تعلق ہے؟ نمبر 5، اگر ہمارا سایہ ہمارے قدموں تلے سمٹ جائے تو اس وقت سورج کہاں ہوتا ہے؟ اس کے بعد ہے الفاظ بنائیں۔ جی، اس میں اس بار حروف ہیں زے، رے، الف، لام اور قاف۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے۔ اس کے علاوہ آپ اور بھی الفاظ بنا سکتے ہیں۔ میں بھی ایک لفظ بنا سکتا ہوں۔ جی بتائیں۔ رزق۔ چلیں ہم اگلے شمارے میں اس کے جواب دیکھ لیں گے۔ اس کے بعد ہم گزشتہ شمارے کے درست جوابات اور درست جواب بھیجنے والے بچوں کے نام دیکھتے ہیں۔ ہمیں دیکھنے اور سننے والے بچے یہ سوالات اور جوابات اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے۔ جو بچے پچھلی بار جوابات نہیں بھجوا سکے وہ اس بار لازمی کوشش کریں کہ بھجوائیں۔ پیارے بچوں، آپ بھی بچوں کے الفضل میں حصہ لے سکتے ہیں۔ کس طرح آپ ہمیں بھجوا سکتے ہیں؟ اہم اقتباس، تربیتی کہانیاں، معلوماتی مضامین، دلچسپ پہیلی یا سوال اور اچھے لطائف۔ جو بچے خود نہ بھیج سکتے ہوں تو اپنے امی ابو سے کہیں کہ وہ ہمیں بھجوائیں۔ آپ لکھ نہ بھی سکیں تو آڈیو کی صورت میں واٹس ایپ یا ٹیلی گرام کر سکتے ہیں۔
اسی طرح آپ اپنے نام، شہر اور ملک کے ساتھ ہمیں بھجوائیں۔ ہم بچوں کے لیے واٹس ایپ اور ٹیلی گرام کے فون نمبر اور ای میل بتا دیتے ہیں جس پر جوابات اور اپنی تحریرات بھجوا سکتے ہیں۔ تو بلال، آپ ہمیں فون نمبر اور ای میل بتا دیں۔ ای میل ایڈریس ہے info@alfazl.com اور فون نمبر ہے 00447566234466۔ تو یہ تھا آج کے الفضل سے ذہنی آزمائش کا سیگمنٹ۔ السلام علیکم بھائی، آپ دونوں بچوں کا الفضل پڑھ رہے ہیں، مجھے بھی بچوں کے الفضل سے لطائف تو سنا دیں۔ جی چلیں ماما جان کے پاس چلتے ہیں، وہ ہمیں سنا دیں گی۔ جی ہم لطائف پڑھتے ہیں، لیکن پہلے مجھے یہ بتائیں کہ بچوں کا الفضل کا کیا چیلنج ہے ان لطائف پر؟ ہنسنا منع ہے۔ جی چلیں تو دیکھتے ہیں کہ آپ کو ہنسی آتی ہے کہ نہیں۔ آئیں پڑھتے ہیں۔ پہلا لطیفہ ہے اسم شریف۔ ایک دیہاتی سڑک پر چل رہا تھا کہ ایک سپاہی نے اسے روک لیا اور پوچھا، تمہارا اسم شریف؟ دیہاتی چپ رہا۔ سپاہی پھر بولا، تمہارا اسم شریف کیا ہے؟ دیہاتی نے ڈرتے ڈرتے کہا، جناب اسم شریف تو مجھ کو یاد نہیں، اگر کہیں تو درود شریف سنا دیتا ہوں۔ کیا مطلب تھا ایکان؟ اسم شریف کسے کہتے ہیں؟ نام کو۔ ہاں جی، اس نے تو نام پوچھا تھا۔ اچھا اگلا لطیفہ ہے نیا نام۔ ریاض فیاض سے کہتا ہے، میرے 2 بچوں کے نام عبد الکریم اور افضل کریم ہیں، اب تیسرے بچے کا کیا نام رکھوں؟ تو فیاض کہتا ہے، تیسرے کا نام آئس کریم رکھ لو۔ اچھا جی، اس کے بعد اگلا لطیفہ ہے 50,000 بھول نہ جانا۔ الیکشن مہم کے دوران ایک سیاسی امیدوار نے تقریر کرتے ہوئے کہا، خواتین و حضرات، جو کل گزر گیا وہ ماضی تھا اور آنے والا مستقبل ہے۔ گزرے ہوئے کل اور ماضی کو بھول جائیے، ماضی کی ہر بات بھول جائیے۔ سامعین میں سے ایک آواز آئی، لیکن میرے 50,000 روپے مت بھولنا جو تم نے مجھ سے ماضی میں ادھار لیے تھے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ جی تو اس کے بعد اگلا لطیفہ ہے سرکاری سکے۔ استاد کہتا ہے، اسد 1 روپے کے آنے بناؤ۔ تو اسد کہتا ہے، ماسٹر صاحب یہ غضب نہ کیجئے، سرکاری سکے خود سے بنانا تو بڑا جرم ہے، مجھے پولیس پکڑ کر لے جائے گی۔ کیا مطلب تھا استاد کا؟ استاد نے تو سوال پوچھا تھا۔ ہاں جی، ہاں انہوں نے تو کہا تھا کہ 1 روپے میں کتنے آنے ہوتے ہیں، آنے کہتے ہیں سینٹ کو، ٹھیک ہے، کہ 1 روپے میں کتنے سینٹ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اگلا لطیفہ ہے اب بات نہیں اڑے گی۔ سلیم کہتا ہے، کلیم تم یہ ایک کان پر انگلی کیوں رکھ کر بیٹھے ہو؟ تو کلیم کہتا ہے، میرے ابا کہتے ہیں کہ تم میری بات ایک کان سے سن کر دوسرے سے اڑا دیتے ہو، اب کوئی بات اڑ نہ پائے گی۔ اچھا جی، اگلا لطیفہ ہے آپ کی مہربانی۔ میزبان خاتون نے کئی دنوں سے آئے ہوئے مہمان سے کہا، آپ کو یہاں آئے ہوئے کافی دن گزر چکے ہیں لیکن اپنے گھر والوں کی کوئی خیر خبر نہیں لی۔ تو مہمان بولا، آپ کی مہربانی کہ آپ نے یاد دلایا، میں ابھی خط لکھ کر انہیں یہاں بلوا لیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، انہوں نے تو اس مہمان سے بھی کہا جان چھڑوانی تھی، لیکن انہوں نے تو اپنی فیملی کو بھی بلوا لیا۔ ٹھیک ہے جی، تو بچوں اچھے لگے آپ کو لطائف؟ جی کون کون سا پسند آیا آپ کو لطیفہ؟ مجھے نام والا۔ اچھا، اور آپ کو؟ مجھے اسم شریف والا۔ ہاں جی، اور آپ کو؟ مجھے سرکاری سکے والا۔ اچھا جی، سارے ہی ہنسنے والے تھے۔ امید ہے سب بچوں کو لطائف پر خوب ہنسی آئی ہوگی۔ تو یہ تھے آج کے لطائف۔ جزاکم اللہ تعالی، آپ نے ہمیں خوب ہنسایا۔ جی ہاں، مجھے بھی بہت ہنسی آئی۔ ذہنی آزمائش کے کچھ سوال آسان تھے اور کچھ مشکل۔ چلے اگلے شمارے میں دیکھیں گے بچوں کے الفضل کے قائلین بچے کیا جواب دیتے ہیں۔ جی ہمیں بھی ان کے جواب کا انتظار رہے گا۔ تو یہ تھا اس بار کا بچوں کا الفضل۔
جس کا موضوع تھا جانوروں اور پرندوں کا خیال رکھیں۔ امید ہے سب بچوں کو آج کا شمارہ پسند آیا ہوگا۔ اگلی بار ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے عنوان، ایک نئے شمارے کے ساتھ۔ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، الفاظ کی ٹیم کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بچوں کے الفاظ کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو اب ہم سب بچوں کا کہتے ہیں اللہ حافظ۔ جی اللہ حافظ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری رات دن بس یہی ایک صدا ہے کہ اس عالم کون کا ایک خدا ہے، اسی نے ہے پیدا کیا اس جہاں کو، ستاروں کو، سورج کو اور آسماں کو، سمندر کی مچھلی، ہوا کے پرندے، گھریلو چرندے، بنوں کے درندے، سبھی کو وہی رزق پہنچا رہا ہے، ہر ایک اپنی مطلب کی شے کھا رہا ہے۔ میری رات دن بس یہی ایک صدا ہے کہ اس عالم کون کا ایک خدا ہے، ہر ایک شے کو روزی وہ دیتا ہے ہر دم، خزانے کبھی اس کے ہوتے نہیں کم، وہ زندہ ہے اور زندگی بخشتا ہے، وہ قائم ہے ہر ایک کا آسرا ہے۔ میری رات دن بس یہی ایک صدا ہے کہ اس عالم کون کا ایک خدا ہے، کوئی شے نظر سے نہیں اس کے مخفی، بڑی سے بڑی ہو کے چھوٹی سے چھوٹی، یہی رات دن اب تو میری صدا ہے، یہ میرا خدا ہے، یہ میرا خدا ہے۔ میری رات دن بس یہی ایک صدا ہے کہ اس عالم کون کا ایک خدا ہے۔